نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فضیلت میں بھی ایک بات فرمائی، کئی باتیں ارشاد فرمائی، میں بس مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کی فضیلت یہ ہے کہ جو میرا امتی ہے وہ جنتی ہے، میرا ہر امتی جنتی ہے۔ یعنی کیا فضیلت ہے، کیا فوقیت ہے، سبحان اللہ۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے، الا من ابا، بس جنت میں وہ نہیں جائے گا جو خود انکار کر دے۔ خود کس چیز سے انکار کر دے؟ جنت میں جانے سے انکار کر دے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور دراصل اس کا معنی بنتا ہے کہ امتی ہونے سے انکار کر دے، اس لیے کہ امتی ہے تو وہ تو جنتی ہے، جو امتی ہے وہ جنتی ہے، اور اگر وہ انکار کر دے امتی ہونے سے تو اس کا مطلب ہے اس نے جنتی ہونے سے انکار کر دیا۔ بات تو ایک ہی ہے، جنت میں جانے سے انکار کرے یا امت میں ہونے سے انکار کرے، بات دونوں ایک ہی، نتیجہ وہی، الا من ابا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کون انکار کرے گا؟ بھلا کوئی منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں، یا منہ سے کوئی کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا؟ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرتا؟ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، جو بات میری نہیں مانتا، مجھے بھلے مانتا ہو، جو میری بات نہیں مانتا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرتا ہے، فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسا وہ میرے امتی ہونے سے انکار کرتا ہے یا جنت میں جانے سے انکار کرتا۔ تو یہ ڈسٹنکشن، یہ امتیاز اللہ نے اس امت کو بھی عطا فرمایا ہے، بشرطے کہ ہم امتی ہوں، بشرطے کہ ہم امتی ہوں، امت دعوت نہ رہے، امت اجابت بنے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیا تو ہم امت دعوت، وگرنہ تو سب کو امت کہا گیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی امت کہا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسمع بی، پہلے آپ نے قسم اٹھائی، والذی نفس محمد بیدہ، صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامہ، اس امت میں سے کسی کے کان میں بھنک پڑ گئی، کسی نے سن لیا، کیا سن لیا؟ میرے بارے میں سن لیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، میرے بارے میں کسی نے سن لیا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، من ہذہ الامہ یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اگر وہ امت دعوت میں سے ہے کوئی بھی، اس کے کان میں بات پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس نے سن لیا، کسی مولوی سے سن لیا، کسی کتاب میں پڑھ لیا، کسی شخص سے خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، پھر مر گیا وہ، ثم ماتا، پھر وہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جو میں لے کے آیا ہوں، تو فرمایا وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، الا کان اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا امت کی فضیلت اور فوقیت تو ہے، لیکن بشرطے کہ وہ امت اجابت بنے۔ اگر وہ امت دعوت رہے گی اس کی کوئی فوقیت نہیں، اس کی ساری ڈسٹنکشن، سارا کا سارا امتیاز، ساری فضیلت و فوقیت وہ اس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ کتنا منسلک۔